الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے اندر روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، دعائیں مانگنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ جنہوں نے رمضان کی قدر کر لی وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، جنہوں نے رمضان کو ضائع کر دیا وہ سب سے بڑے بد نصیب لوگ ہیں اور نبی کی بد دعا کے مستحق لوگ ہیں۔ معزز خواتین، بہرحال میں آج آپ کے سامنے گزشتہ جو اتوار موضوع رہ گیا تھا وہ اس کو مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بندہ ہو یا بندی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے لگا لیتا ہے پھر وہ سچا مسلمان بن جاتا ہے، اور جو نبی کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے وہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے تھے اور آپ آنسو بہا کر رو رہے تھے، تو دونوں نے بڑے شفقت انداز میں، بڑے درد بھرے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اے ابا جان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ معراج کا سفر جس میں عورتوں کو بہت سارے عذابات دیکھ کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز یاد آ گئی، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ میری امت کی عورتوں کو سب سے زیادہ میں نے جہنم کے اندر جلتا ہوا، عذاب پاتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں، مجھے یہ بات یاد آ گئی اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا کہ ابا جان، کس گناہ کی وجہ سے ان عورتوں کو جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک
سزا کی تفصیل بھی بتائی، گناہ کی تفصیل بھی بتائی۔ پہلی عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال کر جلائے ہیں، عورت کے بالوں کو جہنم کے اندر لٹکا کر نیچے سے آگ اوپر سے آگ، تو عورتوں کو بالوں کے بل لٹکایا گیا اور نیچے سے آگ اور اوپر سے آگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کھلے بال رکھ کر پھرنے والی عورتوں کے لیے عذاب ہے، بے پردہ اختیار کرنے والی عورتوں کے لیے عذاب ہے، جیسا کہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ دوسری عورت جس کی زبان کو کھینچ کر جہنم میں لٹکا دیا گیا، نیچے سے آگ اوپر سے آگ، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی، شوہر کے ساتھ زبان درازی اور لوگوں کے ساتھ بھی زبان درازی، یعنی لڑاکو اور زبان کے ذریعے سے بہت سارے گناہ کرنے والی ایسی عورت کو بھی زبان کھینچ کر جہنم میں لٹکا دیا گیا، یہ بھی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ تیسری وہ عورت جس کو سینے کے بل لٹکایا گیا، وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر شادی ہونے کے باوجود بھی غلط تعلقات قائم کرنے والی عورت، چاہے وہ مرد غلط تعلقات قائم کرے، خصوصاً عورت کے لیے اس لیے ذکر فرمایا، اس لیے کہ عورت جب اپنی حیا پر ڈٹ جاتی ہے اور اپنے حیا پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتی ہے تو کسی مرد کی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی۔ جب عورت دروازہ کھول دیتی ہے، حیا کا دروازہ پھاڑ دیتی ہے، پھر ایسی صورت میں دوسرے مردوں کی للچائی نظریں اس پر پڑتی ہیں، غلط تعلقات وہاں سے قائم ہوتی ہیں۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وہ عورت جس کو سینے کے بل لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، نیچے سے آگ اوپر سے آگ، یہ دنیا کے اندر شادی ہونے کے باوجود بھی، اس کا شوہر رہنے کے باوجود بھی غلط تعلقات قائم کر کے دوسرے مردوں کے ساتھ افیئر کا معاملہ کرتی تھی، جیسا کہ آپ گزشتہ اتوار تفصیل سے سن چکے ہیں کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے ہماری بچیاں اور ہماری نوجوان بچیوں کی کہاں تک ہماری تربیت کی جا رہی ہے اور کہاں تک ان کو شرم و حیا کے نام پر یعنی ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے یا باہر بھیج دیا جاتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اور امت اس تیسرے گناہ میں بھی زیادہ اس وقت ملوث ہو چکی ہے اور غلط تعلقات بھی بہت ناجائز طریقے سے محلوں کے اندر، جس کا شوہر اسے چھوڑ کر سعودی کو چلا جائے، کویت کو چلا جائے، تو اب یہ شوہروں کی بھی بڑی غلطی ہے، مردوں کی بھی غلطی ہے، یہ مردوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ کسی عورت کو اس کے گھر میں چھوڑ کر سالہ سال نکل کر جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہ علماء اکرام کہ کوئی مرد اپنی عورت سے 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ ہو، 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ ہو۔ اگر شوہر اگرچہ کہ عورت کی رضامندی کے ساتھ 4 مہینے سے زیادہ چلا جائے، 1 سال چلا جائے، 2 سال چلا جائے اور عورت کوئی گناہ میں ملوث ہو جائے، اس میں حصے داری شوہر کو بھی لگتی ہے۔ تو اسی لیے غلط تعلقات قائم کرنے سے اپنی عزت اور اپنی حیا کی حفاظت کرنا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری امت کی یہ عورتیں کیسے کیسے گناہ میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال کر عذاب کے مستحق بن چکی ہیں۔ چوتھی عورت، چوتھی قسم کا عذاب اور اس کا گناہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی عورت کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ عورت جس کے پیر کو سینوں سے ملا کر باندھ دیا گیا اور جس کے ہاتھ کو سر سے ملا کر باندھ دیا گیا، نیچے سے آگ ہے اوپر سے آگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 گناہ کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر 1، ناپاکی کا غسل تاخیر میں کرنے کی وجہ سے عورت یا مرد ناپاک ہو جاتے ہیں، اور عورت ماہانہ ناپاک ہوتی ہے، تو اور ناپاکی جیسے ہی پاکی میں بدل جاتی ہے تو فوراً غسل کر کے نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح مرد حضرات، جیسے میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر مرد حضرات بھی ناپاک ہوتے ہیں، تو مرد بھی اور عورت بھی ناپاک ہوتی ہے، لیکن غسل فجر کی نماز چھوڑ کر صبح 10 بجے 11 بجے غسل کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ناپاکی کا غسل دیر سے کرنے کی وجہ سے یہ مردوں کے لیے بھی عذاب ہے، عورتوں کے لیے بھی عذاب ہے۔
خاص طور پر عورتوں کو اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ عورت جب جاگ جاتی ہے تو شوہر کو بھی جگا دیتی ہے، لیکن عورتوں کی خاصیت جب صبح کو دیر سے اٹھنے کی ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں گزارنے کی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ایسے ہی غسل شرعی کرنے کے بجائے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسے عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک گناہ یہ ہے کہ ناپاکی کا غسل نہیں کرتے تھے، ناپاکی کی حالت میں ایسے ہی گزارتے تھے، جیسا کہ بہت سارے مرد حضرات جن کو احترام ہو جائے، جن کو جو ناپاکی کی نوبت آ جائے کئی دن لگا دیتے ہیں غسل کرنے کے لیے۔ اب ایسے آدمیوں کے لیے آخرت میں تو یہ عذاب ہے، دنیا کے اندر تو جادو جنات خبیث شیاطین ایسے مرد اور عورتوں کو گھیر لیتے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت گزارتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کے ہاتھ اور پیر سینے اور سر سے باندھ دیے گئے ہیں، یہ دوسرا گناہ یہ تھا کہ نماز کا مذاق کرنے والی عورت ہے، اور نماز کو وقت کا آخیر کر کے پڑھنے والی، نماز میں تاخیر کر کے سستی کرنے والی عورت ہے۔ اب یہ اس کے اندر مرد بھی ملوث ہے، عورت بھی ملوث ہے، کہ مرد حضرات بھی نمازوں کی آخر کیا ویسی پابندی نہیں کرتے، عورتیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو ایسے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا نماز ان کے مسلمانوں کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ رمضان آیا تو ایک طرح کا ماحول دکھتا ہے، رمضان جیسے چلے جائے تو پھر مسجدیں ویسے کی ویسی ویران رہ جاتی ہے۔ تو نماز میں سستی کرنا، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے مرد کے لیے تو جماعت کی نماز پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے اتنا بڑا آفر دیے ہے کہ حالانکہ حنفی مسلک کے حساب سے، حنفی مسلک بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھ کر نکالا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رکھ کر جو مسائل نکالے ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ نے حدیث کو رکھ کر یہ مسئلہ بتایا ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں اس کو ذرا تاخیر کر کے پڑھنا مستحب فرمایا ہے، افضل فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت تقریباً 4:50 پر شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ نماز یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں 5:30 بجے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے نماز ادا کرتے ہیں، یا یہ ایسا ادا کرنا سنت اور مستحب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کا حصہ نکل جاتا اور روشنی آسمان پر پھیلی ہوئی رہتی ہے اور دھیمی رات ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں کہ ہم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان لیتے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو اب وقت کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت 4:50 کو شروع ہوتا ہے تو 4:55 کو فوراً عورت نماز فجر پڑھ لے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، 12:30 بجے 5 منٹ کے بعد اول وقت میں عورت نماز ادا کر دے، اور عصر کا وقت بھی اسی طرح جیسے ہی شروع ہوتا ہے 5 منٹ۔ اسی لیے ہر عورت کے پاس ٹائم ٹیبل کا پرچہ رہنا چاہیے تاکہ دیکھ لے کہ کون سا اول وقت ہے، کہاں تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ عورتیں کام کاج کی وجہ سے، بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے، شوہر کی خدمت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کام میں لگتے لگتے نماز قضا نہ ہونے پائے، اس لیے عورتوں کے لیے افضل اور مستحب ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھ لے۔ اور مردوں کے لیے تو جماعت کی نماز، یعنی جیسے مسجدوں کے اندر نمازیں ہوتے ہیں، اس کے جماعت کی نماز کے علاوہ گھروں میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے مردوں کے لیے، وہ جماعت کی نماز ہی میں شریک ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ جو مردیں جماعت چھوڑ کر گھروں میں پڑھ لیتے ہیں وہ بڑے کبیرہ گناہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جماعت کو چھوڑنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے علماء نے آفر یہ کیا ہے کہ شروع وقت میں فوراً نماز ادا کر لے، اور اسی طریقے سے نماز کا مذاق اڑانے والی عورتیں یہ عذاب میں ملوث ہوگی۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی اب تمہارے جیسے اجتماع کو آتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلنے کی
دل کو بدلنے کی اللہ توفیق دے دیے، ہدایت دے دیے، اب گھر کے اندر بیٹی ہو یا بہو ہو جا کر نماز پڑھنے لگتی ہے تو گھر کے اندر کے بعض افراد مذاق کر رہے ہیں، آگے نو بڑا نماز پڑھنے والے، آگے بڑا نماز پڑھی سو کاما بلّہ کھیں بیٹھ گئی ہونچ مسلح کے اوپر۔ تو اس طرح مزاحیلا انداز، نماز کو حقیر سمجھنا، کام کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ نماز کا مذاق کرنے والی، اگر واقعتاً یہ جان بوجھ کر نماز کا مذاق کیا جاتا ہے، بسا اوقات وہ اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز اہم فریضہ ہے دین اسلام کا، اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر نہ آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کبھی نماز معاف نہیں فرمائے، پوری زندگی آپ نے نماز پڑھی، اور یہاں تک کہ آپ مرض الوفات میں تھے، یعنی 17 دن آپ بیمار تھے، آپ کے پیر زمین پر ٹک نہیں پاتے تھے، ایسی حالت میں بھی آپ نے 2 صحابہ کے سہارے کے ذریعے مسجد کو آتے اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے۔ اگر نماز معاف ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی کو معاف ہوتی، لیکن اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہو۔ ہم تم کو سے کھیت کے مولی ہے جو ہمیں نماز چھوڑ کر ہم ایسے ہی زندگی گزارے۔ تو معزز خواتین، نماز نہ کسی مرد کے لیے معاف ہے، نہ کسی عورت کے لیے معاف ہے، نہ بیمار کے لیے معاف ہے، نہ تندرست کے لیے معاف ہے، نہ مسافر کے لیے معاف ہے، نہ کوئی ایسا آدمی جو بیڈ پر پڑ گیا ہو اور سر ہلا بھی نہیں سکتا ہو، ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتا ہو، ایسے آدمی پر بھی نماز معاف نہیں ہے، وہ اشارے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر اشارہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، کومے میں چلا گیا، تو اس کے لیے اس وقت تک جب تک وہ کومے میں رہتا ہے، 10 دن کومے میں رہتا ہے، تو 10 دن کے لیے یعنی نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب کومے سے باہر آ جاتا ہے تو 10 دن کی قضا اس کے لیے بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے نماز اتنی اہم چیز ہے، اور اس کا مذاق اڑانا، اسے چھوڑ دینا، ہلکا سمجھنا، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، 700 سے زیادہ۔ اللہ اکبر! جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، تو مسلمان اسے اتنا ہلکا سمجھ گئے، اور نماز چھوڑ کر وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی رہتے ہیں کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ جو مسلمان نماز کو چھوڑ ڈالتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ حدیث ہے بین العبد و بین الصلاۃ ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور نماز کے درمیان بین العبد والصلاۃ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا، یعنی نماز اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یہ نماز یعنی کفر میں پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے۔ اسی لیے سعودیہ عرب کے اندر تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے تک بھی یعنی نماز کی اتنی اہم، ان کی نگاہ میں نماز اتنی اہم ہوتی تھی کہ لوگ ان کے لیے مستقل ایک ٹیم ہوتی تھی، متبع لوگ ہوتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو فوراً سارے دکان بند کروا دیتے تھے، اور جو کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا تھا اسے جیل میں لے جا کر ڈالتے تھے اور اسے توبہ کرواتے تھے۔ جب وہ توبہ کر دیتا ہے، 1 بار سپڑ گیا، 2 بار سپڑ گیا، تو 2 مرتبہ اسے چانس دیتے ہیں، تیسری مرتبہ فنگر مار کر بھیج دیتے ہیں۔ تو اتنی سخت قانون تھا سعودیہ عرب کے اندر، لیکن آج یہودیوں کی حکومت چل رہی ہے، تو یہ سارے متبع ہٹا دیے گئے، اور کفر یعنی جیسے کفر پھیلتا ہے ایسے تم نماز بھی چھوڑ دو، تم کچھ بھی کر لو، تم نہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح وہاں کا قانون یعنی کفر کے حساب سے، یہودیت کے حساب سے بدل چکا ہے۔ اسلامی قانون وہاں پر نہیں رہا، اسلام کا قوانین احکامات وہاں پر نہیں رہے، وہاں یہودیت کا قانون چلتا ہے۔ تو بہرحال معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ نماز اتنی اہم بشان عبادت ہے جس کے بغیر نہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، جس کے بغیر یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ ایک آدمی ٹوپی کے بغیر باہر جا رہا ہے، ایک عورت برقعے کے بغیر باہر جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے مسلمان کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ اس وقت مسلمان کہہ سکتے ہیں جب یہ با پردہ ہو۔ اب اس وقت اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں یہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھنے والا ہو، کم از کم مسجد کے اندر آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، تم صبح و شام
जो मस्जिद को जाता आता हो उसकी ईमान की गवाही दो, मस्जिद को जाने आने वाले के लिए ईमान की गवाही। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह का वास्ता है, आप लोग घर के अंदर नमाज के माहौल को कायम करें। आपको देखकर छोटे बच्चे सीखेंगे, छोटी बच्चियां सीखेंगे, आपके घरों के अंदर बरकतें होंगी। नमाज को छोड़ना दुनिया के अंदर भी हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल के अंदर 15 किस्म के अज़ाबात का ज़िक्र फरमाया है नमाज के छोड़ने वालों के लिए। 15 किस्म के अज़ाबात दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर, मौत के वक्त के अज़ाबात। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नमाज को किसी हालत में, आप सफ़र में भी चले जाएं, नमाज का वक्त हो गया है तो फ़ौरन नमाज पढ़ने की कोशिश करें। तो बहरहाल नमाज का मजाक उड़ाना, नमाज का छोड़ देना, हल्का समझ कर छोड़ देना, उसके लिए भी, और नमाज को ताख़ीर करके पढ़ना, उसके लिए ये अज़ाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आँखों से देख कर आए मेराज के मौके पर कि वो औरतें जो नापाकी की हालत में गुस्ल ताख़ीर से करते हैं, नापाकी की हालत में वक्त गुजारते हैं, और नमाज का मजाक उड़ाने वाली, नमाज को छोड़ने वाली और नमाज को ताख़ीर करके पढ़ने वाली, वो औरतों के लिए ये अज़ाबात अल्लाह के रसूल देकर आए हैं। लिहाजा ये चौथी किस्म का अज़ाब, अगर हम इन गुनाहों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ाब से भी बच जाएंगे। हमारे महल्ले के अंदर आँख उठाकर देखो, इतना बड़ा मोहल्ला है, मर्द हजरत कितने आते हैं हमारे मस्जिदों के अंदर, तो इससे पता चल जाता है कि घरों की दीनी हालत कितने परसेंटेज में है। तकरीबन 100% में से 5% भी हमारे महल्ले के अंदर दीनी हालत नहीं है। 95% लोग दीन से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं और अल्लाह के घरों से दूर हैं। और औरतें तो क्या कहना है, मर्द का ये हाल है। कभी कभी मर्द तो जुमा तो आ जाते हैं, औरतें तो बिल्कुल उनसे दीन का कोई ताल्लुक़ ही नहीं। चाहे तुम 1000 इज्तिमा कायम कर लो, चाहे तबलीगी जमात के ज़रिए से कितनी भी मेहनत कर लो, ये अपने ही अगर क्या है, अपने ही पिछले पुराने तरीक़े पर अगर कायम रहेंगे और उनको मेहनत करने वाले, समझाने वाले, कुछ भी समझा दो, ये बदलने वाले नहीं होते हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में साफ़ फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। वो कौम जो अपने आप को बदलना नहीं चाहती, अल्लाह भी नहीं बदलाते। बदलना चाहने वाली कौम के लिए अल्लाह बदला देते। ऐलान तो आप सब के लिए हुआ। इतना बड़ा महल्ला अगर सारी औरतें आ जाए तो तकरीबन 1,500-2 हज़ार औरतें आसानी के साथ जमा हो सकते हैं। लेकिन औरतों के दिल में ये बात नहीं आती कि चलो भाई, कभी कहीं हमारे पास दीन के सुनने का, दीन की बातें कहने और सुनने का कोई मौका नहीं है। कम अज़ कम एक मौका अल्लाह ने दिया है, कम अज़ कम वहाँ हाज़िर होकर अल्लाह के दीन की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदल लें। ये तसव्वुर ही ख़त्म हो चुका है। उसके बरखिलाफ़ दूसरी जगह तुम्हें बुलाओ, डाकरा ग्रुपों के लिए खाली एक ऐलान होता है तो सारी औरतें भेड़ियों की तरह जमा हो जाती हैं। वहाँ आकर कोई बहाना नहीं चलता, ना काम का बहाना, शादी के लिए कोई आवाज़ लगाता है, बंद सवर कर वहाँ पर जमा हो जाते हैं। वहाँ भी कोई बहाने नहीं चलते। कहाँ बहाने चलते हैं? ऐसे अल्लाह के दीन के इज्तिमात के लिए बहाने चलते हैं। अब तो रमज़ान का मसला है, बहुत सारे औरतें ईमानी हरारत की बुनियाद पर जमा हुए हैं। अब जैसे रमज़ान गुजर जाए फिर मर्द जैसे हजरात मस्जिदों को खाली छोड़ देते हैं, औरतें में आकर इज्तिमात को, दीनी महफिलों में आकर क्या है, अपने आप को छोड़ देते हैं और गफलत की ज़िंदगी, पिछली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप सही तरीक़े से दीन पर आ जाएंगे, घर का सारा माहौल बदल जाएगा इंशाअल्लाह। आप घरों के अंदर दीन के माहौल को कायम करें। अल्लाह का वास्ता कि आप सुधर जाएं। आपके ज़रिए से छोटे छोटे बच्चे सुधरेंगे, आपके ज़रिए से आपके शोहर, आपके घर के अंदर जितने अफराद होते हैं वो भी आकर क्या, कम अज़ कम 4 मरतबा शोहर अपनी बीवी को नमाज़ पढ़ता हुआ देखा, 5 मरतबा देखा, 6 मरतबा देखा, उसके दिल के अंदर कम अज़ कम ये ख्याल होता है चलो भाई बीवी नमाज़ पढ़ रही है, कम अज़ कम हम मस्जिद को जाकर आ जाएँ। और ये देखते देखते घरों के अंदर एक मोहब्बतों की फ़िज़ा कायम होगी। तो बहरहाल ये चौथी किस्म के अज़ाब का तज़किरा आपके सामने हुआ है। 5वीं किस्म की वो औरत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देकर आए, जिसका चेहरा खिंजीर की तरह है और जिस्म गधे की तरह है और उसके जिस्म पर जहन्नम के सांप और बिच्छू लिपटे हुए हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अब्बा जान, ये औरत क्या गुनाह करके आई थी, किस गुनाह की वजह से इतना ख़तरनाक अज़ाब कि चेहरा बुरे जानवर को देखती हमें देखे तो भला थूकते शुरू करा दी ब्याह ब्याह कर वो। लेकिन 1 गुनाह 2 गुनाह ऐसे हैं
جو دو گناہ اختیار کرنے والوں کا عذاب جہنم کے اندر، چاہے مرد اختیار کرے چاہے عورت اختیار کرے، وہ چہرہ برے جانور کی طرح، جسم گدھے کی طرح، جہنم کے سانپ اور بچھو اس سے لپٹے ہوئے، ڈستے ہوئے، کاٹتے ہوئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک سانپ دنیا کا کسی کو کاٹ دے تو انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہاں موت نہیں، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اور ایسا زہر کہ اسے ایک مرتبہ ڈنک مارے تو پھر وہ ڈنک کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر پورا زہر پھیل جاتا ہے، آدمی تڑپتا ہے، موت کو پکارتا ہے، موت نہیں آئے گی، پھر ڈھنسا جاتا ہے، پھر موت پکارتا ہے، موت نہیں آتی۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جہنم کا۔ اللہ کا واسطہ وہ کیا گناہ ہے؟ اگر آپ یہاں اس مجلس پہ بیٹھ کر اس گناہ سے توبہ کریں گے اور آئندہ عزم کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے یہ دو گناہ ہی نہیں، جتنے چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں وہ سارے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ ہم اپنے مرنے کی بعد کی زندگی سنواریں گے۔ اگر ہم وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں کے ارادے کو جانتے ہیں۔ جو عورت جو مرد سچے طریقے سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ دیتے بھی ہیں، ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ وہ دو گناہ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اگر چغلی کا گناہ، یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا، یہ چغل خوری کا گناہ، ایک عورت چغل خور، ادھر کی بات ادھر لگا دیے، ادھر کی بات ادھر لگا دیے، ایک گناہ تو یہ ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے کا گناہ۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ آج ہمارے دنیا کے اندر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اسی چغل خوری کی وجہ سے۔ نئی نویلی دلہن گھر کے اندر آتی ہے اور گھر کے اندر آنے کے بعد اس کی زندگی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ شروع میں تو اچھے ہوتے ہیں، ساس بھی اچھی ہوتی ہے، سسر بھی اچھا ہوتا ہے، شوہر بھی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت بیتتا ہے تو وقت بیتنے کے بعد آپس کے اندر ساس دیکھتی ہے بیٹا زیادہ بیوی سے زیادہ تعلق قائم کیا ہوا رہتا ہے، زیادہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا لگتا ہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ زیادہ وقت بتاتی رہتی ہے۔ تو اب ساس کے دل کے اندر ایک حسد کی آگ بھڑکنے اٹھتی ہے، سیدھا اپنے شوہر اپنے سسر کے کان بھر دے گی، جی تمہاری بہو ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ اب پورے نیگیٹو، پورے منفی باتیں، نیگیٹو باتیں سسر کے کان کے اندر بھر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بیٹا جو اس عورت کا شوہر ہوتا ہے، اس کا بیٹا جو اس عورت کا شوہر ہوتا ہے اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھ تیری بیوی ایسا کری ہے، ویسا کری ہے، ایسا کری ہے، ویسا کری ہے۔ اب شوہر کے دل کے اندر بھی دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے سسر کے دل کے اندر بھی دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے اسے ایسی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لڑائیاں ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ صرف ساس نے شوہر کا کان بھرا، سسر کا کان بھرا، اور ان دونوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ اب جو محبتیں شادی ہونے کے بعد شروع میں وہ عورت کو ملتی تھی، دھیرے دھیرے وہ محبتیں ختم ہو گئیں، تو پھر شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی شروع ہو گئی، وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ معزز خواتین، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب چغل خوری کا عذاب ہے۔ گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ہر ساس بھی کہتی ہے کہ نہیں میں صحیح، میری بہو غلط ہے، بہو بھی کہتی ہے کہ میں صحیح، میرا آ کر میری ساس غلط ہے، میرا سسر غلط ہے، میرے شوہر اچھے لیکن میرے شوہر کو کان بھر کے میرے خلاف ابھارا گیا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کتنی پیاری اور خوبصورت زندگی، اللہ اکبر۔
کبھی ہمارے نبی نے اپنی بیویوں سے تلخ زبانی میں بات نہیں فرمائی۔ جب شریعت کا معاملہ آتا تو تلخ زبانی استعمال کرتے تھے، لیکن آپسی گھریلو معاملے کے اندر کبھی آپ نے کڑوی باتیں اور کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، اور بیویاں بھی قربان تھی ہمارے نبی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے گھروں کے اندر 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، کئی دن کے فاقے ہوتے تھے ہم لوگ۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی بیویوں کو پیسہ نہیں دیتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ماہانہ بیویوں کو پیسہ دے دیا کرتے تھے اللہ کے نبی، ماہانہ ان کا خرچہ دے دیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی فاقہ کہاں سے آتا تھا؟ نبی کی بیویاں بھی نبی کے ساتھ رہ کر ایک ایسا ان کا دل منور ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کی بیویوں کی پوری سوچ 100% آخرت ہوتی ہے اور جنت ان کی پوری سوچ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی جب لکا کر دیتے ہیں پیسہ، خرچ کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنے پاس نہیں رکھ پاتی بلکہ سارا کا سارا اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی تھی، اسی لیے آ کر ان کے گھروں کے اندر فاقے ہوتے تھے۔ تو ہمارے نبی بیویوں کے ساتھ اتنی بہترین طریقے سے سلوک کرتے تھے، اور بیویاں بھی اپنے شوہر کو اتنا ریسپیکٹ کرتی تھی کہ جب اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوتے تو ہمارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم اپنی ساری بھوک کو بھول جاتے تھے، ساری بھوک کو بھول جاتے تھے۔ نبی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر آتے تھے، اور ہم نبی کے ساتھ، ہمارے نبی ہمارے ساتھ اتنا ٹائم دیتے تھے، ہم خوش ہو جاتے تھے۔ ایسا ہماری زندگی، ہمارا گھرانہ ایسے ماحول میں گزرتا تھا۔ تو میرے معزز خواتین، اسی لیے کہتے ہیں دونوں طرف کی بات ہے، میں ایک طرف کی بات نہیں کہتا۔ کہیں شوہر مجرم ہوتا ہے، کہیں بیوی مجرم ہوتی ہے، کہیں ساس مجرم ہوتی ہے، کہیں بہو مجرم ہوتی ہے، کہیں سسر مجرم ہوتا ہے، کہیں شوہر مجرم ہوتا ہے۔ ہر گھروں کی الگ الگ باتیں ہیں، لیکن ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے وہ سب کے سب مجرم ہی ہیں۔ چاہے شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، چاہے بیوی کی طرف سے زیادتی ہو، چاہے ساس کی طرف سے زیادتی ہو، چاہے سسر کی طرف سے زیادتی ہو، لیکن یہ گھر کا ماحول اسی وقت تو سدھر سکتا ہے جب ہمارے گھروں سے چغل خوری کی عادت ختم کر دے۔ چغل خور دنیا سے جیسے ہی چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کا گدھا، آپ کا خچر بدکنے لگا، آپ کی سواری بدکنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا، کس کی خبریں ہیں؟ فلاں فلاں آدمی کی خبریں ہیں، کیا گناہ تھے اس کے؟ تو پتہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 کو قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے 2 گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا تھا، اور ایک چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے۔ وہ پیشاب کی چھینٹیں کیا ہیں؟ بکریاں چراتا تھا، بکریاں جب پیشاب کر دیتی ہیں، اس کے جو چھینٹے لگتے ہیں وہ چھینٹوں سے نہیں بچ پاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی تو چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا، ادھر کی بات ادھر لگاتا۔ تو دیکھیے، ایک تو چغل خوری ہے، ایک تو غیبت ہے۔ غیبت جیسا کہ آپ سن چکے ہیں زبان کے گناہ کے سلسلے میں، کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر یہ غیبت ہے، اگر حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ آدمی کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تبھی تو غیبت ہے، حقیقت کو پیٹھ پیچھے برائی سے بیان کرنا۔ اور وہ آدمی جس کی برائی آپ کر رہے ہیں، جس کی حقیقت آپ پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو برا محسوس ہونے لگے، تو تبھی تو غیبت ہے۔ اگر جھوٹی باتیں آپ لگا کر بولتے ہیں تو پھر یہ بہتان اور الزام لہا، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اب چغل خوری کے اندر 2 گناہ پائے جاتے ہیں، ایک تو جھوٹ پایا جاتا ہے، ایک تو یعنی انسان کی عزت کو گرانا، جھوٹی باتیں بتا کر اس کی حقیقت کو بگاڑ کر پیش کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ مدن پلی میں یہ سب سے زیادہ پایا جانے والا گناہ ہے۔ یہاں بات سن لیے، ذرا مسالہ گسالہ لگا کو وہاں جا کر بول ڈالے، وہاں کی بات سنیں، ذرا مسالہ لگا کو یہاں لگا کر بولے۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی نگاہ میں انہیں یعنی ہیرو بننا ہے۔ یہ پارٹی کی نگاہ میں انہیں ہمارا آدمی ہے، وہ پارٹی کی نگاہ میں انہیں ہمارا آدمی ہے، بولنے نہ بول کو انہیں ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کر پیش کرتا ہے۔ معزز خواتین، اسی لیے کہتے ہیں کہ چغل خور
چغل خوری کے گناہ کے ساتھ جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس گناہ کو جہنم میں یہ عذاب نہ بھگتے، اس وقت تک یہ یعنی جنت پہ نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آج پورے گھروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ چغل خوری کی وجہ سے۔ اب یہ بچی یہاں دیکھتی ہے گھر کے ماحول کو، شوہر کیا تو بھی کر ڈالا، سیدھا جا کر اپنے ماں کو جا کر لگا دیتی ہے، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، اب وہاں سے آ کر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے، کیسے کیسز ہے جو شوہر بیوی کے درمیان کیا بھی نہیں رہتا، صحیح ڈاکٹر رہتے دیکھو، دیور نڑن، اور اسی طرح یہ یعنی اس کی اماں، بچی کی اماں، بچی کی بہن، سالی جسے کہتے ہیں، یہ سب سائیڈ ایکٹر مل کو۔ مجھے تقریباً آج سے 1-2 دن پہلے ایک فون آیا کہ ایک بچی شادی ہونے کے بعد ایک تقریباً 3 مہینے بھی جینا نہیں کرے، وہ بچہ آ کر کیا بچی کو لا کر چھوڑ دیتا ہے مائکے کے گھر، یعنی اس کے ساس ان کے گھر کو لا کر چھوڑ دیتا ہے، اور اس بچی کو دماغ خراب کرنے والی عورت کوئی اور نہیں، اس کی سالی ہوتی ہے۔ ایسا اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طریقے سے یعنی شوہر اس کے بھائیوں کی بات سن کر، اس کی بہنوں کی بات سن کر بیوی پر زیادتی کر کے یہاں واپس بھیج دیتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ کہ ماں بول ڈالی اور بھائی بول ڈالا، نڑند یعنی بہن بول ڈالی، ان کی باتوں میں آ کر یہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا ہے۔ تو معزز خواتین، ایسے اگر گھر کے ماحول چل رہے ہیں چغل خوری کے ساتھ، تو اسی لیے اللہ کا واسطہ چغل خوری کی صفت کو اپنے گھر سے ختم کر دیں۔ آپ وہ مشہور قصہ سنے ہوں گے، پھر بھی ایک مرتبہ عبرت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ ایک زمانے کے اندر جو غلام بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، ایک آدمی غلام کے خریدنے کے ارادے سے، جیسے یہ زمانے میں ترکاریاں ملتے ہیں، فروٹ ملتے ہیں، بازار لگتا ہے، وہ زمانے میں انسانوں کا بازار بھی لگتا تھا، انسانوں کو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ تو ایک آدمی غلام کو خریدنے کے لیے بازار گیا، غلاموں کی منڈی میں، تو ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ بھئی اس غلام کو خرید لو، یہ غلام بڑا ہی اچھا غلام ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے چغل خوری کے، صرف اس کے اندر چغل خوری کا عیب ہے، باقی بہت اچھا آدمی ہے، دل کا صاف آدمی ہے، اور یہ بہت اچھے صفات کا آدمی ہے، صرف ایک گندی عادت اس کے پاس یہ ہے، ایک عیب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ چغل خوری کرتا، ادھر کی بات ادھر لگاتا، ادھر کی بات ادھر لگاتا۔ اب ایک بیوقوف پاگل آدمی نے دیکھا کہ بھئی سستے داموں میں غلام مل رہا ہے، چلو اسی کو خرید لے، تو اب اس نے اس کو خرید لیا، سستے داموں میں گھر کو لایا، گھر کو لانے کے بعد اسے اچھے طریقے سے رکھا۔ اب یہ چند دن اپنی صفت کو باہر نہیں نکالا تھا، ایسے ہی زندگی گزارتا تھا، چند دن گزرے تو اپنی بری عادت وہ باہر آئی، اس نے دیکھا کہ کیسا آ کر اس کا کام شروع کرے۔ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہتے تھے، اس نے اس کی بیگم سے جا کر کہا کہ جی بیگم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات دوسرے عورتوں سے، یہ چیز آ کر عورت کو برداشت نہیں ہوتی، یاد رکھ لے، دوسروں سے تعلقات کے یہ ہے نا، نہ مرد کو برداشت ہوتی ہے نہ عورت کو برداشت ہوتی ہے۔ تب اس نے چغل خوری کا کام شروع کر دیا، بیگم سے کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر کے دوسرے عورتوں سے غلط تعلقات ہیں۔ تو اب وہ بیوی پریشان ہو گئی، کہنے لگی آپ نے دیکھا کہ ہاں مجھے معلوم ہے سب کچھ، تمہارے شوہر کہاں جاتے سو، رات میں دیر سے آدھی، معلوم کیا تم نہ وہاں جا کرو چاہتے سو وہاں۔ اب یہ بیوقوف عورت، حالانکہ عام طور پر عورتیں ایسی چیزوں پر بڑا بھروسہ کر لیتی ہیں، ایک آدمی کوئی آپ کو لا کر سنا دیا کوئی بات، تحقیق کرنے کے بجائے فوراً بھروسہ، تب اس نے فوراً بھروسہ کر لیا، پوچھا کہ اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے، میں کیسے اپنے شوہر کو اپنے گھر واپس لا سکتی ہوں، کیسے ان غلط تعلقات سے بچا سکتی ہوں۔ اب یہ چغل خور نے کہا کہ میرے پاس ایک منتر ہے، دیکھو کان کھول کر سن لو، عورتیں آ کر سب سے زیادہ یہ کھڑے ہو کر مرنے والے کافروں کے پاس جاتی ہیں، وہاں تعویذ گھنٹے باندھ کر، ہمارے بگا کالوا میں کے اندر بھی ایک کھڑے ہو کر مرنے والا کافر، جو کافر ہے، مسلمان عورتیں برقع پہن کر، مسلمان مرد ٹوپی لگا کر، داڑھیاں چھوڑ کر وہاں پر جا کر اس کے پاس بھیک مانگنے لگتے ہیں ڈنڈے تعویذ کے لیے۔ کیا یہ کافر کا ڈنڈا اور تعویذ تمہاری زندگی کو سدھار دے گا؟
ہاں یہ کس کی باتیں سنی رہتی مرم؟ پڑوسی عورت، وہاں جائے تو ہمارے بچے کو بخار آتی تھی، وہاں جا خالی ڈنڈا ڈال لے کا اس وقت ختم ہو گئی بخار۔ اب انہیں اس کا ایمان بھی گیا بھاڑ میں، اس کا اسلام بھی کامی چلے جائے، کچھ بھی ہو جائے، اب وہاں جا کر رہنا فلاں عورت بول رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب وہ نہ اسلام کو دیکھتے ہیں نہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ اللہ کے رسول کو دیا ہے، وہ قیامت تک کا معجزہ قرآن مجید ہے، اس کے اوپر بھی یقین چلا گیا، اللہ کے اوپر بھی یقین چلا گیا۔ فلاں جگہ گئے تو ہمارا کام بنتا، یہ تیرے پر جادو ہوا ہے، وہاں جا کر خالی منتر پڑھا لے، تیرا جادو ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کھڑا ہو کر متنے والا لنگیاں اٹھا کر گڑگے دکھا کر دم کرتا ہے، اور یہ بے شرم عورتیں بے شرم مرد اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا سطر یہاں تک کہ گڑگوں کے اوپر رہتا ہے، بے شرم ہو کر جا کر وہاں منتر پڑھاتے ہیں، ڈنڈے ڈالتے ہیں، تعویذیں باندھتے ہیں، اور اس کے اوپر بھروسہ کر کے بہت سارے ایسے بیل بھی موجود ہیں ہمارے یہاں جو پاؤں کے اندر یعنی تعویذیں باندھ کر پھرتے رہتے ہیں۔ کیا بھائی بولے تو نہیں، گھر میں عورت ڈال رہی ہے، کئی بار نظر لگتی ہے بولے تو کالی ڈوری پاؤں میں باندھے، جیسے بیل کو باندھتے ہیں نا ایسے، ویسا آ کر عورتوں کے پاؤں کے اندر بھی یہ بیل کی ڈوریاں موجود ہوتی ہیں، مردوں کے پیر کے اندر بھی یہ بیل کی ڈوریاں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہمارا ایمان قرآن پر سے چلا گیا، جب ہمارا ایمان اللہ کے اوپر سے چلا گیا، تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ تو اب عورت بول دیے تو وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کر انہیں کچھ بھی کفریہ کلمات شرکیہ کلمات کے ذریعے سے دم کرتا ہے اور تعویذ گنڈے دیتا ہے، اسے خوشی سے قبول کر کے لاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد آپ کا ایمان محفوظ رہے گا؟ ایک کافر کی بات پر، ایک کافر کے منتر پر آپ نے ایمان کو پیٹ پیچھے ڈال کر یعنی اس کے پیچھے چلے گئے، کیا آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ پھر تعویذ گنڈے باندھ کر کرونا کو بھگانا چاہیے تھا، کہیں کو بھگائی نہیں۔ تعویذ گنڈے ایسے کھڑے متوں کے پاس جا کر کرونا کو بھگانا چاہیے تھا، کہیں کو بھگائی نہیں، کہیں کو اپنے لوگوں کو مرنے دیے، وہاں تعویذ گنڈے یاد نہیں آئے کیا؟ تو مطلب معلوم ہوا کہ انسان بڑا ہی بیوقوف ہے جو ایسی بیوقوف عورتوں کی باتوں کو سن کر بولتا لی فلاں عورتیں فلاں کٹے کے پاس چلے جا گئی، وہاں جا کر تجھے بچے ہو جاتی، فلاں پجے کے پاس جا کر منتیں مانگ لے تو یہ بچے ہو جاتے، یہ بیوقوف عورتیں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے عورت اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایسا ایمان مضبوط کرے زندگی میں کفر اور شرک کا نام تک نہ لے۔ کفر اور شرک عورتوں کے ذریعے سے زیادہ پھیلتا ہے، شرک کی بیماریاں عورتوں کے ذریعے سے زیادہ پھیلتی ہے، بدعات عورتوں کے ذریعے سے زیادہ پھیلتی ہے۔ اس لیے معزز خواتین، اللہ کا واسطہ، ہمارے نبی کو اللہ نے خالص دین دیا ہے، اس کے اندر بیماریوں کا علاج بھی ہے، بچوں کا علاج بھی ہے، اور اس کے اندر سارے مسائل ہیں، اور ان مسئلوں کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں بہکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال عورت کو اس نے ڈال دیا کان میں کہ تمہارے شوہر کے تعلقات، اب ایسے عورتیں بھی پھرتے رہتی ہیں وہاں ہمارے شوہر کے غلط تعلقات ہیں، کیا تو بھی تعویذ دے ڈالو، تعویذ بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، کتنے تعویذیں ڈالے تو بھی گندا آدمی گندی عورتوں کے پاس جاتا ہے، کتنے بھی تعویذیں تمہیں پہنا لو، کتنا بھی دم کرا لو، کتنا بھی جادو کرا لو، انہیں جس عورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے انہیں خوشی سے زندگی گزارتا ہے۔ تم ایسے بھکاریوں کے پاس بھیک مانگتے ہوئے پھرتے رہیں گے، کبھی اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا کر، کبھی رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کا جذبہ تمہارے اندر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ایسے جگہ جا کر اپنے شوہر کو پانے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے گندے کام، شرکیہ کام، اب انہیں بول ڈالا عامل بابا بول ڈالا رات میں نہاون ڈالے بولے تو رات کے 2 بجے کریکٹ نہاون ڈالنا بولے تو وہاں بھی چلی جاتی عورت۔ تو یہاں تک ہماری یعنی عورتیں ہو چکی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بہرحال معزز خواتین، اس نے کان بھر دیا، اب اس نے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے، کیسے کروں؟ تو اس نے کہا کیا بھی نہیں، مجھے ایک منتر آتا ہے، تیرا شوہر جب رات کو سونے کے لیے آئے گا تو اس کے بال کو نائف سے کاٹ دو، ایک بال اس طرح سے کاٹ کر میرے پاس لا کر دے ڈالو، میں اس کے اندر ایسا دم کروں گا کہ تیرا شوہر باہر کے غلط تعلقات کو چھوڑ کر تیرے پاس آ کر صحیح طریقے سے زندگی گزارے گا۔ اب اس نے ایک تیز وسترا لے کر بستر پر سونے لگی، شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تو اب اس نے یہاں یہ بات کہا، اب اس کے شوہر کو گیا اور کہا جی تمہارے بیوی کے دوسرے مردوں سے غلط تعلقات ہیں۔ کیا بولا؟ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے غلط تعلقات ہیں، آج رات تمہاری بیوی اس طرح سے تمہیں ذبح کرنے والی ہے۔
کیا بولا؟ آج رات تمہاری بیوی تم کو اس طرح سے ذبح کرنے والی ہے، قتل کرنے والی ہے، ہوشیار سے رہنا۔ مجھے بولی ہے یہ بات۔ اب ادھر بیوی کو جا کر بولا ایک بال کاٹو کرو، ادھر شوہر کو آ کر بولا تمہاری بیوی کے تعلقات دوسرے مردوں سے، دوسرے۔ اب جب مرد یہ باتیں سنتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ بیوی کسی اور سے تعلقات قائم کر لے۔ ہر چیز برداشت کرتا ہے مرد، لیکن بیوی کا غلط تعلقات قائم کرنے کا کو برداشت نہیں کرا۔ لیکن مدن پلی کے اندر تو یہ کیا بھی برداشت نہیں، انہیں عورت کھلا بولتی ہے تو دوسروں کے ساتھ تعلق رکھا، میں تیسروں کے ساتھ تعلق رکھا۔ ایسے بہت سارے واقعات چلے ہوئے، کھلا بولتے ہیں بے شرم آیا۔ شوہر اگر پوچھتا ہے کیا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے، کہتے نا ایسا مجھے انفارمیشن ملا ہے، تم نے کھلا بول دیا تو فلاں عورت کے ساتھ تعلق رکھا ہے، میں فلاں مرد کے ساتھ تعلق رکھا، دونوں میں کیا بھی نہیں۔ ایسے کئی واقعات ہمارے مسجد کے اندر آئے ہیں۔ معزز خواتین، میں چپ کے ایسے پھینکی ہوئی باتیں نہیں بول رہا ہوں، جو حقیقت ہے، وہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانوں کے سامنے چلا ہوا ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ بہرحال اب یہ شوہر کیا کیا دیکھیں گے، کیسا مجھے ذبح کرتی کی بول کر سیدھا گیا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا، سوئے جیسا ایکٹنگ کرا۔ اب انہیں بیوی اٹھی، دیکھی کہ گراٹے مارتا ہے، یعنی سو گیا ہے بول کر بال کاٹنے کے لیے اس طرح کریکٹ گردن کے پاس لے کے گئی، آنکھ کھل گئی اس کی۔ اس طرح سے اس نے اس کی بیوی کا ذبح کر دیا، اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب بیوی کو جیسے ہی قتل کیا، ان کے گھر والے آئے، سالے آئے، اس کی گردن اڑا ڈالے، انہیں اڑاتا بول کر ان کے خاندان والے آئے، ان کے خاندان والے آئے، لاشوں کے لاشیں بکھر گئیں، ایک چغلخور کی چغلخوری کی وجہ سے، ایک چغلخور کی چغلخوری کی وجہ سے دونوں خاندانوں کی لاشیں پڑ گئیں۔ اب ہمارے زمانے کے اندر چغلخوری سے تو جان تو نہیں جاتی، لیکن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دلوں کے دل پار ہو جاتے ہیں زبان کے ذریعے سے۔ اس طرح سے ذبح کرنے سے زیادہ گھروں کے اندر دلوں پر ذبح کیا جا رہا ہے، دلوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو ہر گھر کے اندر یہی ماحول ہے، ہر گھر کے اندر یہی پنچات ہے کہ فلاں شوہر بیوی سے ناراض، بیوی اگر شوہر سے ناراض، ساس سے ناراض، ساس بہو سے ناراض۔ یہ سب چغلخوریوں کا کر نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھا، اپنی سوچ کو پازیٹیو نہیں رکھا، تو پھر گھر کے اندر آگ لگ جائے گی، وہ آگ تمہاری نسلوں تک جلا کر چھوڑ دے گی۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں سکھا کر بولتی ہے کہ تیری دادی برابر نہیں ہے۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دادی ان کے نانی کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ کر ان بچوں کے ذہن کے اندر زہر گول رکھے تھے۔ ایسے بہت سارے گھرانے ہیں۔ یہ سب چغلخوریوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے چغلخوری نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح کی باتیں کریں گے تو عذاب جہنم کے اندر، عذاب دنیا کے اندر تو عذاب ہوتا ہی ہے، وہ عذاب یہ ہے کہ گھروں کے اندر آگ، سکون ختم، بے چینی، پریشانی، ہمیشہ پریشان، ادھر بھیک مانگے ادھر بھیک مانگے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو یہ چغلخوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ یعنی جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور جس کا جسم گدھے کی طرح سانپ اور بچھو لپٹ کر اسے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ ایسا خطرناک گناہ ہے جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے 1.5 کلومیٹر کے دور تک فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جھوٹ کا آج ایک فیشن بن چکا ہے، جھوٹ بولنا ایک مذاق میں، اگر یہاں تک کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک کتاب لکھے ہیں، جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں۔ ہر مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بچوں کو، مثال کے طور پر کوئی بچہ خرید بلا رہے ہیں ہم لوگ، بچہ نہیں آ رہا ہے، کوئی یعنی ڈبہ بتا کر بھائی چاکلیٹ ہے کر کو اس طرح بچوں کو خرید کرتا ہے نا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایسا بھی نہ کرو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ جیسے کامیڈینس سیریلوں کے اندر، فلموں کے اندر کامیڈی کی جاتی ہے، جھوٹ کی کامیڈی دکھائی جاتی ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ پاگل مرد اور عورتیں ان کامیڈینس کو کامیڈی دیکھ کر، یعنی اس کی جھوٹی کامیڈی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ جھوٹ پر راضی ہونا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
جھوٹ کی چیزیں دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے جھوٹ بہت خطرناک گناہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی خلاف وعیدیں بہت ساری احادیث کے اندر سنائے ہیں. میرے معزز خواتین، اللہ کا واسطہ ہمارے یہاں بھی آ کر کیا ہے، معلوم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن زبان اتنی خطرناک جھوٹ بولتی ہے کہ سامنے والے سچے آدمی کو بھی جھوٹا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. اتنے خطرناک، تم کہاں بھی ڈال لو حساب، گھروں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، باہر بھی یہی معاملہ ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اسے معلوم ہے، لیکن کیا کرے، عادت سے مجبور جھوٹ بول کر انہیں جو بھی بولتا ہے انہیں اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے، اسے معلوم بھی ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ اس کے گناہوں کو پاک فرمائیں گے، نہ اس سے کلام کریں گے، اس سے بات چیت بھی نہیں کریں گے اللہ، اور اسے دیکھیں گے بھی نہیں، اور اس کو دردناک عذاب ہوگا. 3 آدمی ایسے ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، اور اسے آ کر کیا ہے بات بھی نہیں کریں گے، اسے اٹھا کر دیکھیں بھی نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ 3 گناہ کیا ہے؟ کوئی آدمی آ کر سفر کرنے کے لیے نکلا، ہاتھ میں پانی ہے، اور بازو میں مسافر آدمی کوئی کہا کہ بھائی ذرا پانی دے ڈالو، سوچ لگی ہے. تب یہ آدمی جھوٹ بول کر، نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے پانی، بول ڈالا، حالانکہ پانی ہے اس کے پاس، بیگ میں رکھا ہوا ہے. جھوٹ بول دیا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے. تو یہ مسافر کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے، دردناک عذاب. ہاں اگر البتہ پانی اس کی ضرورت کے بقدر ہے، زیادہ ایکسٹرا پانی نہیں ہے، تو پھر اسے معذرت کر سکتے ہیں کہ بھائی میں دے نہیں سکتا، میرے پاس اگر پانی میری ضرورت کے مطابق ہے میں دے نہیں سکتا، یہ اور بات ہے. لیکن نہیں ہے بول کر جھوٹ بولنا کسی مسافر کے لیے، تو سمجھو کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں دیکھنے والے، اور اس سے بات بھی چیت بھی نہیں کرنے والے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہو. دوسرا وہ گناہ جو کسی کے ساتھ احسان کر کے جتلانا، یعنی کوئی آدمی کسی کے پر احسان کیا ہے، احسان کر کے جتلانے والا، کہ میں یعنی جھوٹا احسان بولتے نہیں، کیا تو ذرہ ہیلپ کرا رہا تھا، پیچھے جا کر بول لیتا رہا تھا اللہ کا میں جے میری وجہ سے اوپر آیا سو، میں جو سے پورا اس کی زندگی کو بدلا آیا سو، میں نہیں ہتے، ہمیں نہیں ہرتے بولے تو ہاسپٹل میں ہمیں اتنی خدمت کرے، حالانکہ کیا بھی کرا نہیں رہتا انہیں، پورا ڈاکٹر نہ کرے رہتی، انہیں خالی دیکھنے کو آیا رہتا ستا، یہاں کو جھوٹے احسانات جتانے کا رہتا. تو یہ جھوٹا احسان جتانے والے کے لیے بھی عذاب ہے. تیسرا وہ بیپاری، وہ تاجر جو لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا، بیچنے والا. مثال کے طور پر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے 1000 روپے، اب کسٹمر سے کہتا ہے مجھے یہ چیز پڑی 1200 روپے، تم نہ کہ تو 100 روپے فائدہ رکھو، 1300 روپے دے ڈالو کرو، حالانکہ وہ چیز پڑی رہتی ہے 800 روپے میں. اب اس پر انہیں کہتا ہے بھائی ذرا کم کر لو، نہیں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں مجھے پڑی سو آ کر کیا ہے 1200 پڑی ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے 800 پڑی رہتی. اب یہ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے یہ عذاب، دردناک عذاب سے مراد یہی ہے کہ اس کا سر خنزیر کی طرح ہوگا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہوگا، اس کا جسم گدھے کی طرح ہوگا، اور جہنم کے سانپ اور بچھو لپٹ کر اسے آ کر کیا ہے ڈس کر اس کا عذاب، چاہے یہ عورت کے اندر یہ چیزیں ہو، چغلخوری کی صفت عورت کے اندر ہو یا مرد کے اندر ہو، جھوٹ کی صفت عورت کے اندر ہو یا مرد کے اندر ہو، یہ دونوں کے لیے آ کر کیا ہے عذاب ہے. تو معزز خواتین، اللہ کا واسطہ ادھر کی ادھر لگانا چھوڑ ڈالو، جھوٹ بولنا چھوڑ ڈالو، اللہ کا واسطہ سچ بولو. شوہر سے بھی بات کرنا ہے، سچی باتیں. بہت ساری عورتیں شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا واسطہ وہ ساس، وہ سسر، وہ دیور، وہ نڑن، کسی کی نڑن ہوتی ہے، کسی کا دیور ہوتا ہے، اللہ کے واسطے اپنے کانوں کو بھر کر کسی میاں بیوی کو نہ توڑوائیں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگوائیں. کیا تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے، سامنے بیٹھ کر معاملے کو حل کر لیں، لیکن کانوں کو بھر کے دوسروں کے درمیان
नफ़रत का पैदा करना, ये घरों को आग लगा देना हुआ। अब हर घर ये ऐसा ही जलता है जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया। आखिरी गुनाह, छठा गुनाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठी सज़ा के सूरत कुत्ते की जैसी है, जिस्म इंसान के जैसा, मुंह से अंगार दाखिल होती है, पैखाने के रास्ते से पीछे निकल रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अय अब्बा जान, ये किस गुनाह की वजह से हो रहा है? तो ये सज़ा भी दो गुनाह हैं। एक तो इससे पहले गुज़रा है झूठा एहसान जतलाने वाली मर्द और औरतें, और ये गुनाह ऐसा है, एहसान तो किया होता है लेकिन एहसान करके एहसान को जतलाने वाली औरत, एक गुनाह। दूसरा गुनाह हसद। ये दो गुनाह ऐसे हैं कि जिसका अज़ाब जहन्नम के अंदर, कि उसका चेहरा कुत्ते की जैसा होगा और उसका जिस्म इंसान की तरह होगा, आग मुंह में दाखिल होगी, उसके पीछे के रास्ते से, पैखाने के रास्ते से आग निकलेगी। ये इतना ख़तरनाक भयानक अज़ाब है। तो इसका यानी मिसाल के तौर पर किसी की शादी हो रही है, शादी में आकर आपस में रिश्तेदार एक दूसरे को साथ देते हैं, तो अब साथ देने के बाद जब इनके घर की शादी होती है, वो घर वाले साथ नहीं दिए, अब फ़ौरन एहसान जतलाना शुरू कर देते हैं, देखो भाई हमने इनकी शादी के मौके पर कितना साथ दिया, ये एहसान हकीकत में एहसान किए हुए हों। तो ये एहसान जतलाना भी इतना बड़ा गुनाह है कि वो जहन्नम के अज़ाब को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो आजकल होता ना, क्या तो भी ज़रा सपोर्ट कर डाले, क्या ये तो कर डाले इन्हों। अगर अब मिसाल के तौर पर शादियों में भी वो सलामियाँ रखते, देखो मनहूस लोग सलामी बोलते नहीं, वो सलामी, अल्लाह का नाम सलाम है, वो ये गंदे रिवाज के लिए सलामी का नाम रखे, नऊज़ु बिल्लाह में। सलामी नहीं है, ये दरिंदगी है, ये खबासत है, ये शैतानियत है। ये क्या है बोले तो, वलीमा होते ही लीश ले को खड़ा हो जाता है, इतना पेन ले को, पेपर ले को, सलामी पेश करते सो। कोई एसी ला कर देता, कोई फ्रिज ला कर देता, कोई वॉच ला कर देता, कोई पैसा देता। यानी इनके वलीमे को जाना बोले तो कुछ ना कुछ गिफ्ट और तोहफ़ा, यानी तोहफ़ा भी बोलना नहीं उसे, सलामी भी बोलना नहीं उसे। यानी एक तरह की दरिंदगी जो आपस में एक ख़रीदने वाला बेचने वाला भी ऐसा काम नहीं कर रहे, इन लोग करते। इन्हें ले जाको एसी दे डाला, मिसाल के तौर पर शोर यानी नौशो को अरस को इन्होंने लिख लेता, यहाँ फ़लाँ घर वाले फ़लाँ रिश्तेदार एसी देकर गए हैं, फ़लाँ घर वाले फ़लाँ रिश्तेदार वॉच देकर गए हैं, फ़लाँ घर वाले फ़लाँ रिश्तेदार इतना पैसा देकर गए हैं, फ़लाँ घर वाले फ़लाँ रिश्तेदार फ़लाँ ये चीज़ देकर गए, वो सब लिस्ट लिख लेता। अब उनके घरों के अंदर जब शादी होती है, वो शादियों के अंदर क्या किया जाता है कि अब इन्हें भी देखता, डिश उठा कर देखता, सो इन्हें वॉचेस दिए से हमना उससे बढ़कर चीज़ नहीं लेको जाना ऐसा, और इसी तरह इन्होंने एसीज दिए हमना, इससे बढ़कर चीज़ नहीं लेको जाना। तो ये ले को गया तो ठीक है, अगर नहीं ले को गया तो जो देने वाले होते ना, भाई हमें एसी दिलाई, उन्हें हमारी शादी का कोई 1 रुपया दिया नहीं, देखो हमें उसके साथ एहसान करें, उसे इतना पैसा दी, हमारे साथ उन्हें हमारी शादी में हमारे बच्ची को, आम तौर पर ये 4 भाइयाँ रहते, देखो एक भाई दूसरे भाई की बेटी की शादी के लिए मेहनत करता है, कुछ जेवर दिलाता है, कुछ पैसा की हेल्प करता है। अब इसकी बेटी की शादी का वक्त आए, देखता हूँ मैं, अब मेरी बेटी की शादी है, हमें उसकी बेटी की शादी के ऊपर जेवर दिलाए, फला ये दिलाए, हमारी बेटी की शादी के ऊपर क्या करता देखेंगे। अब उन्हें क्या भी नहीं करा बोले तो अब एहसान जतलाना शुरू कर देते हैं कि देखो हमने उसके साथ एहसान किया है, हमारे साथ कितना धोखेबाजी, पूरे गांव के अंदर ढोंडरा मारने को फिरता है। तो ये चल रहा है, तो ये ऐसा, इसे गुनाह भी नहीं समझ रहे। तो एहसान जतलाना, किसी के ऊपर एहसान करके, तो इसीलिए गिफ्ट उसे कहते हैं जो देकर वापस मिलने की उम्मीद ना रखे, उसे गिफ्ट बोलते हैं, हदिया बोलते हैं। जो गिफ्ट देकर वापस लेने की उम्मीद रखता है, ये गिफ्ट नहीं होता, ये हदिया नहीं होता, ये तो इंसानियत से भी बढ़कर दरिंदगी है। इंसानियत भी अगर ऐसा नहीं होता तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप किसी के साथ हेल्प करें, बहू सास की खिदमत की, बीमार पुरसी की, ससुर की बीमार पुरसी की, खिदमत की, 4 भवां रहती हैं घर के अंदर। अब सास ससुर मर गए, इंतकाल हो गए, अब इन्हें बोलने की फिरती है मैच करी सो सब कुछ, इन्हों सब तीनों नहीं करे, मैच करी सो। पूरी ज़िंदगी मैंने अपने सास को देखी, मेरे ससुर को देखी, ऐसा वैसा। आप बोल कर क्यों अल्लाह के यहाँ अजर को ज़ाया कर देते हो? अल्लाह के यहाँ एहसान जतलाने वाले का अजर 0 हो जाता है।
آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کے ساتھ ہیلپ کا معاملہ کیا، اب آپ پیچھے بولنے کر پھرے ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو آپ کا اجر چلا گیا، آپ کا وہ اجر ملنا تھا چلا، اجر جانے کے بعد یہ گناہ، یہ جہنم میں عذاب، ایک تو اجر چلا گیا، ایک تو جہنم کے اندر یہ عذاب اس کے لیے طے ہو جاتا ہے۔ تو معزز خواتین، جو کام بھی کریں، اپنے ساس کی خدمت کر رہے ہیں، یا ساس اپنی بہو کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہی ہے، یا دیور یا نڑند سب یعنی اپنی بھاوج کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہی ہے، تو یہ احسان کا معاملہ اللہ کے لیے کریں۔ جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ کسی کے پاس بولنے کو نہیں پھرتا کہ میں کرا سو، میں رہنے کی وجہ سے ایسا کرا سو۔ نعوذ باللہ، میری اور آپ کی اللہ حفاظت فرمائے احسان جتلانے سے، اللہ کی پناہ۔ ہر آدمی کسی کے ساتھ احسان کیا بولے تو زبان سے کھل کر بول دیتا کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ حسد۔ ٹائم تو بہت ختم ہو گیا ہے، اگر اس کی تفصیل میں اور کروں تو اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن میرے معزز خواتین، اللہ کا واسطہ آپ کسی کو بھی ہیلپ کریں لیکن احسان نہ جتلائیں۔ تمل ناڈو کے اندر ہمارے یہاں بھی آ کر بہت سارے تنظیمیں ایسے ہیں جو غریبوں کے اندر بہت سارا کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تصویر بھی لیتے ہیں فیس بک میں ڈالنے کے لیے کہ ہم نے فلاں غریبوں کو اتنا دیا ہے، اتنا یہ دیا ہے، ان کے ساتھ ان بچیوں کی ہم نے شادی کی ہے، فیس بک میں، واٹس ایپ میں ہماری فلاں تنظیم ہے، فلاں ایسا کر رہے ہیں، اور آپس میں ہماری تنظیم بے گھرس وہ واٹس ایپ میں آ گئے۔ تو اب یہ جو احسان جتلانے کا جو اجر تھا وہ ختم ہو گیا، الٹا گناہ اور جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تمل ناڈو کے اندر ایک فلم اسٹار، سپر اسٹار رجنی کانت، جسے ہر کوئی جانتا ہے، ٹی وی دیکھنے والا، فلم دیکھنے والا یا نہیں دیکھنے والا بھی، سالانہ اس نے کئے غریب بچیوں کی شادی کرتا ہے اور ایک فوٹو تک کھنچواتا نہیں ہے۔ میڈیا نے اسے سوال کیا کہ آپ اتنا بھلائی کا کام کرتے ہیں، آپ کیوں میڈیا میں کیوں نہیں ڈال رہے تاکہ دوسرے مالداروں کو ترغیب ہو جائے؟ تو اس نے کہا میں میڈیا اور لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ ایک کافر ہو کر اس کی یہ نیت ہے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے تو کسی کے احسان جتلانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے کام کو چھپاتا ہے۔ تو آج ہم کوئی سا چھوٹا سا ہیلپ کسی کو کر لیں تو ہم احسان جتلانے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کر رہے ہیں۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں وہی کر سکتا ہے۔ اللہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، ہمیں کر رہے ہیں، تو پھر اس سے کام ختم ہو جائے گا آگے جا کے۔ اس لیے معزز خواتین، اللہ کا واسطہ ہے کہ احسان جتلانا چھوڑ دو، بھلائی کرو، کسی کو ہیلپ کرو، اس نیت سے کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور بھلائی کر کے اس سے ہیلپ کر کے دفن کر دو مٹی کے اندر، سمندر میں اٹھا کر ڈال دو اپنی نیکی کو، اللہ کل قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو دوسرا حسد، یہ حسد کی آگ مرد کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی گھر اچھا بنا لیا، عورتوں کی نگاہیں پڑ گئیں تو اب یہاں اندر سے حسد شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، مثلا عام طور پر یہ بولتے نہیں، دائی دیاں کرو بولتے، دیکھو دائیوں میں زیادہ حسد ہوتا ہے۔ یہ ان کا بھائی کا بچہ، انہوں بھائی کا بچہ، یہ کہ بھائی کے آپس میں جو دائیدہ ہوتے ہیں نا، یہ آپس میں اتنے دشمن ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ دشمنی، ان کے بچے ان کے ساتھ دشمنی، انہوں اچھا جیتے رہے دیکھ کر ان کو ہوتا نہیں، انہوں اچھا جیتے ہیں بول کر ان کو نہیں ہوتا۔ تو یہ حسد اتنا خطرناک ہے، تو اسی حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پر جادو بھی کرایا جاتا ہے، اسی حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، اسی حسد کی وجہ سے طرح طرح کے گندے کام وجود میں آتے ہیں۔ تو معزز خواتین، حسد تو شیطان کو تھا، فرشتے کو نہیں تھا۔ فرشتے تو پاک تھے، حسد تو شیطان کو تھا۔ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے ہٹا کر ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا، اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام سے اس لیے حسد کیا، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو جب شیطان سے کہا کہ بھئی تو آدم سے کیوں حسد کر رہا ہے، کیوں اتنا جل رہا ہے آدم علیہ السلام سے، اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور اس آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، آگ کی صفت یہ اوپر جانے کی ہوتی ہے، مٹی کی صفت نیچے جانے کی ہوتی ہے، لہٰذا اس لیے میں حسد کر رہا ہوں۔ تو اس لیے حسد تو شیطان کی صفت ہے، اگر انسان اس کو اپناتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے۔
تو اس لیے حسد کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا، حسد کی وجہ سے وہ جنت سے نکلوا دیا گیا، فرشتوں کے درمیان سے نکلوا دیا گیا، اور وہ حسد کی وجہ سے قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت پڑتی رہے گی۔ اگر یہ حسد، بھائی کوئی آپ سے بہتر جی رہا ہے تو آپ جلنے کی کیا ضرورت، دعائیں دو یا اللہ اسے اور ترقی دیں دے۔ یہ دعائیں جب ہی دیتا ہے آدمی جب اس کا دل صحابہ جیسا صاف ہوتا ہے۔ جس کا دل اگر گندا ہو جائے تو پھر وہ دعائیں نہیں، جلنے کو کڑنے، تمہیں کڑنے سے کیا بھی ہوتا کیا بھی نہیں، اسے اور ترقی ملتی رہتی، تمہیں اور تنزلی ملتی رہتی، انہیں ابھی اور اوپر جاتا رہتا، تمہیں اور نیچے جاتے رہتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم میں دیکھا ہے کہ کتے کا سر اور جسم انسان کا آگ منہ سے داخل ہو رہی ہے اور پیخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، یہ احسان جتلانے والا اور حسد کرنے والا، اللہ کا واسطہ یہ 6 گناہ ایسے ہیں جو بندے کے اندر ہو یا بندی کے اندر ہو، مرد کے اندر ہو، عورت کے اندر ہو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی اپنی امت کی وہ عورتوں کے عذابات کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ کبھی ہمارے نبی کے اس رونے پر ہمیں رونا آیا، کبھی ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر ہمارے نبی ہمارے لیے کتنا روئے۔ عورتیں، ان کی بیٹیاں، نبی کی پوری امت، اپنے کوئی بیٹی کوئی تکلیف میں رہا تو باپ کو اگر برداشت نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی کو کیسے برداشت ہوا؟ بڑے شفیق تھے ہمارے نبی، بڑے رحم دل، بڑے رحمت للعالمین، اتنا رحمت والے تھے کہ کسی کو اگر کیا ہے مصیبت پہ دیکھ کر آپ کا دل برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے جب مکے کے اندر یتیموں پر، بیواؤں پر، غلاموں پر جب آپ نے ہاتھ رکھا، سارا غلامیت آپ کے فیان ہو گئی، ساری غلامیت آپ کی فیان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے معزز خواتین، اللہ کے نبی ہمارے لیے روئے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے اس رونے کی قدر کر لیں، اس رونے کی قدر کر کے جو 6 گناہ ہیں، ایک بے پردگی کا گناہ، بال کھلا چھوڑ کر پھرنا اور میک اپ کر کے باہر نکلنا، خوشبو لگا کے باہر نکلنا، یہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے پردے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ زبان اپنے شوہر کے خلاف اور کسی بھی طرح غلط چیزوں کے لیے زبان استعمال نہ کریں۔ تیسری چیز، شوہر کے رہتے ہوئے غلط تعلقات نہ قائم کریں، اور اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ایمان پر مر جائیں لیکن کفر کے ساتھ کبھی نہ جائیں۔ یہ تیسرا گناہ اور اس کی سزا۔ اور چوتھا کہ اپنے ناپاک ہو جائیں، پاکی حاصل کر لیں، عورتیں فوراً غسل کر لیا کریں۔ مرد اور عورت جب ناپاک ہو جاتی ہیں، نماز چھوڑ کر ناپاکی کی حالت میں گزارنا وہ وہی عذاب ہے کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور آگ لگوا دی گئی جہنم کے اندر۔ تو اس لیے جیسے ہی ناپاک ہو جاتے ہیں فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ نماز کا وقت گزر گیا تو فرشتے گناہ لکھتے ہوئے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نماز کا مذاق کرنا، نماز کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا، نماز میں تاخیر کرنا، اس کی وجہ سے بھی وہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور 5واں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ یعنی چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ 6واں گناہ احسان جتلانا، اور اسی طرح حسد کرنا، یہ ایسے خطرناک گندے، یہ 6 ایسے گندے گناہ ہیں جس کے عذابات، جس کی سزائیں ہمارے نبی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہم تک یہ بات پہنچائیں۔ تو لہٰذا عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی اتوار اجتماع نہ ہو، اس لیے کہ عید یا تو ہفتہ ہوتی ہے تو اتوار ہو سکتی ہے، تو اس لیے عید کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے، عید کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ عید کی رات میں عبادت کر لے سکتے ہیں۔ عید کی رات میں عبادت کرنے والا کل قیامت کے دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے دل زندہ رہیں گے جو عید کی رات کو عبادت کر لیتے ہیں۔ لہٰذا عبادت کر، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، یعنی عبادت والی رات ہے، کل عید ہے تو آج کی رات عبادت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ لہٰذا پوری رات نہیں جاگ سکتے، تھوڑی رات جاگ کر تھوڑا کچھ عمل اللہ کے لیے اخلاص سے کر لے۔ اور ہمارے یہاں محلے کے اندر ایک ایسا گندا فرقہ ہے جو عورتوں کو عید کی نماز کو بھی بلا لے کر جاتا، عید کی نماز بھی آ کر پڑھواتا ہے۔ اگر کوئی ایسے لوگ آپ کو بلائے، ایسی عورتیں بلائے، آؤ جی عید کی نماز کو جا کہیں گے ایسا کرو، پھر عید کی نماز کو جانے والے جنازے میں بھی آنا چاہیے، قبرستان کو بھی آنا چاہیے، کئی کو نہیں آتے۔ تو اس لیے عید کی نماز، نہ جمعے کی نماز عورتوں پر ہے، نہ عید کی نماز عورتوں پر ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر رہ کر بن سنور کر، اور اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر، اور گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ رہیں۔
باہر نکلنے کا ماحول نہ بنائیں، اور ادھر ادھر گھومنے کے لیے بہت ساری عورتیں مردیں چلے جاتے عید کی خوشیوں میں، پتہ نہیں کیسے کیسے حالات اب آنے والے ہیں، گھومنے کی وجہ سے کتنے کے لوگ ایکسیڈنٹ ہو کر مر گئے، فلاں جگہ جانے کی وجہ سے کیا کیا ہو گیا، ایسے سارے واقعات ہر سال سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور یہ مہندیوں کا جو معاملہ ہے نا، آرا اسٹریٹ کے اندر بے حیا عورتیں وہاں مردوں کے، کافر مردوں کے پاس جا کر اپنی یعنی اس عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سامنے دے دیتے ہیں، انہیں ہاتھ پکڑ کر مہندی ڈالتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے بہت سارے ہماری مسلمان عورتیں جا کر آرا اسٹریٹ میں وہ کام سے سال میں ایک مرتبہ آتی ہوں، وہاں جا کر اپنا ہاتھ اسے دے دیتے ہیں، انہیں ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر بات کرتے ہوئے، انہیں آ کر کیا ہے پوزنگا دیتے ہوئے، انہیں بھی آ کر کیا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مہندی کا ڈیزائن ڈال کر آتے ہیں۔ کس کے وجہ سے؟ عید ان لوگوں کے واسطے جو بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ عید تو رمضان کا روزہ رکھ کر پردے میں رہنے والی عورتوں کے لیے ہے، رمضان کی قدر کرنے والے، ایسے بے حیا عورتوں کے لیے یہ ڈیزائن میں ڈالنے تو کچھ ڈالے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو عید کی خوشیاں کیسے میسر ہو سکتی ہیں؟ تو معزز خواتین، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو چھوٹ گئی ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے ان تمام باتوں کو آپ پھیلائیں۔ ہمارا ویڈیو بھی ریکارڈ ہوا ہے، یہ ساری باتیں اگر کیا ہر مرد اور ہر عورت تک پہنچ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ دل کے کانوں سے سنتا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہے تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دیں گے گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور ہدایت بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔